ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر معیشت جو ہے وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بات کچھ ایسی ہے کہ سونے کی قیمت ایک دم بڑھ گئی، پھر گر گئی، پھر بڑھ گئی۔ دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ اوورآل جو دنیا بھر کے اندر معاملات، حالات، واقعات ہیں، ان کے بارے میں کل کیا ہوگا کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ کشیدگی برقرار ہے، کہیں ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی، دوسری طرف یہی بات ہو رہی ہے کہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ مذاکرات کی بات چل رہی تھی کہ مذاکرات ہوں گے لیکن ایک دم آمنے سامنے آ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہو گئی۔ یہ اپریل میں ہوا تھا، پھر مئی میں پاکستان ہندوستان کے درمیان تو سلسلہ لمبا چلا تھا، بڑی بھیانک قسم کی تصویر سامنے بن کے دنیا کی آتی، لیکن شکر ہے کہ معاملات سنبھل گئے، اللہ نے خیر رکھی، اور بہت ساری جنگیں ہو سکتی تھیں لیکن جنگیں رک گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر مختلف لیڈران بشمول ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بہت اہم کردار رہا ان جنگیں رکوانے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کوئی اس سے انکار کرے تو وہ غلط ہے۔ اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ایک جنگ کی کیفیت تھی جس میں پاکستان غالب آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اگلا صفحہ اس جنگ کا اچھا نہیں تھا، دونوں ممالک کے لیے اچھا نہ ہوتا، لیکن یہ کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس معاملے کو سنبھال لیا تو اس سے فائدہ رہا پاکستان کو کافی۔ پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ابھی بھی ایک ہجانی کیفیت طاری ہے، اور انیملسٹک بیہیویئر مارکیٹس کا وہ آ گیا، انیملی آ گئی مارکیٹس میں۔ انیملی کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جب ایک پہلے سے طے شدہ جو مارکیٹوں کے درمیان تعلق اور رابطہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے، جو ایک ماضی میں ٹرینڈز کے حساب سے یا گرافز جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے معاملہ، وہ اس سے ہٹ جائے۔ فار ایگزامپل سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی، تیل کی قیمت بھی بڑھ گئی، سٹاک مارکیٹیں بھی بڑھ گئی۔ اب لوگوں نے پوچھا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے نا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہ ایک دم الٹ ہو گیا معاملہ، راتوں رات سونا چاندی مارکیٹیں سب دباؤ میں آ گئیں۔ اب وہ خطرہ تو ٹل گیا لیکن معاملہ ابھی سنبھلا نہیں، یعنی سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب، حل کچھ نہیں۔ تو آج گفتگو کے اندر تھوڑا سا ایسے بھی زیر بحث لے آئیں گے، اور بین الاقوامی معیشت جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گی وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سید ناصر وجاہت صاحب، جو کہ پاک امریکہ تجارت کے اندر اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اور اس کی ایک پاکستان کے اندر نمائندہ تنظیم کے اہم رہنما بھی ہیں۔ ویلکم کروں گا آپ کو شو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سید ناصر وجاہت صاحب، مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ بین الاقوامی صورتحال کشیدہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اب ڈائیلاگ ہوگا، بات چیت ہوگی، لیکن دنیا اپنے آپ کو ایک ڈیفینسو فوٹنگ پہ ہی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے معیشت بہت دباؤ کا شکار ہے۔ تھوڑا اس کے بارے میں تجزیہ دیں، پھر اس کے بعد دیگر اور معاشی موضوعات پہ بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایک بہت بڑا اکنامیکل چینج آ رہا ہے، پارٹنرز چینج ہو رہے ہیں، شفٹنگ ہو رہی ہے، نئی پارٹنرشپس بلٹ ہو رہی ہیں، کینیڈا چائنا، یو کے چائنا، یورپ انڈیا، دیر ڈائنامکس آر چینجنگ ویری ریپڈلی، اور انسرٹنٹی آپ نے جیسے بولا پہلے بھی، جیسے گولڈ سلور ایک دم جو ہے وہ کریش ہوئے ہیں، چائنا نے جو ہے وہ ایک دم بیک کیا ان ٹریڈنگ کے اوپر۔ تو اس وقت بہت ہی بمپی اور انسیٹل سچویشن ہے اوور آل، اور اس کے بعد ریجنل ٹینشن، وار سب سے بڑا، ایران فیکٹر یہ بہت بڑا کردار پلے کر رہا ہے۔ ٹلا نہیں ہے ابھی وہ جی معاملہ، بالکل نہیں ٹلا، اور آگے جب تک جو ہے وہ
بات چیت تو سٹارٹ ہو گئی ہے ان کی نیوکلیئر پہ, لیکن اسٹل دیر آر لاٹ اسٹل لانگ وے ٹو گو. کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دم کبھی کبھار ٹاکس جو ہوتی ہیں وہ کولیپس کر جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد مسائل. لاسٹ بھی عمان میں جب ہیلڈ ہوئی تھی تو وہ وہاں تک ڈیسیجن تک پہنچ گئی. جی بالکل بالکل. ڈیسیجن ہو رہا تھا اس دن جو ہے آپ کو پتا ہے سب چیزیں ریپ اپ ہو گئی. تو اس وقت جو ہے وہ اپنا بہت انسرٹن سچویشن ہے. ہمارے اپنے بھی جو انٹرنل معاملات ہیں وہ بھی اٹس ناٹ فیزیبل فار دا ایف ڈی آئی اور ایوری تھنگ. تو ہمیں خود بھی انٹرنلی بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ایکسٹرنل جو چیزیں ان کا تو امپیکٹ آبویسلی پورے گلوبلی آتا ہے. آپ نے جو نقطہ چھیڑ دیا یہ آج کے موضوع سے جڑا بھی ہوا ہے اور میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے, مختصر ہے لیکن محتاط انداز میں. جی بالکل ایسے. وہ یہ ہے کہ سید ناصر حجاز صاحب آپ نے جو بات کی ہے کہ ملکی حالات, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت میڈیا نے اپنا بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے جو ملک کے اندر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا پچھلے ہفتے میں, جی بالکل, ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کی بہت ذمہ دارانہ رپورٹنگ کریں. بالکل. لیکن کسی اور ملک میں ہوتا تو بہت پریشان کن صورتحال پیدا ہو جاتی. میرے خیال سے اس وقت حکومت کو بھی, عوام کو بھی, سب کو ساتھ کھڑے ہو کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. اور میرا ایسا اندازہ ہے کہ اس میں دونوں اپروچز انوالو کرنی چاہیے, سختی بھی اپنی جگہ اور نرمی بھی, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو قومی دھارے میں بھی شامل کیا جائے, اور اگر کوئی مجرم ہے جس نے برائی کی ہے, غلطی کی ہے, تو اس کو سخت سے سخت سزا بھی ملے. میرا ایسا خیال ہے, اب آپ جو بھی بہتر سمجھیں. نہیں بالکل میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں جو سینٹیمنٹ ہے ہر کوئی, دیکھیں 100% تو برا نہیں ہوتا, اس میں 10% شاید جو ہے کوئی اچھی چیزیں نکل آئیں, لیکن دیکھیں اینٹی اسٹیٹ کین ناٹ بی ٹالریٹڈ ایٹ آل. صحیح نا, آپ ایک بندے کا نہیں 27 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی دیکھیں دو رائے نہیں ہے. اور میرا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو انٹرنل جو خود فائنینشیل پالیسیز ہیں, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. یہ دیکھیں اس وقت بہت زیادہ پورے جتنی ایسوسیشنز ہیں آپ نے دیکھا ہے, لیڈنگ بزنس پرسنالٹیز. دیکھیں چرچا تو ہم نے سی پیک کا کیا ہوا تھا نا. جی ایک اس کو اکھاڑ کے ہم نے دوبارہ زندہ کیا, اس میں بجلی بھری اور بولا کہ صاحب سی پیک اب یہ رفتار پکڑے گا. تو حالیہ واقعات کی وجہ سے میرے خیال سے سی پیک پہ ہر جائے. میرا ایسا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں. دیکھیں سر انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جو ہے سوات کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو ہم نے سارا کلین اپ کر کے دیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سکسیس سٹوریز دے, اور انشاءاللہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم, اور سی پیک 2 بھی ہو کے رہے گا, اور چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کی جو قیادت ہے, جو پرائم منسٹر ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, دے آر فوکس آن دس. صحیح ہے, ڈیفیکلٹ ڈانٹنگ ٹاسک ہے, لیکن اٹ ول بی انشاءاللہ سکسیسفل, مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں جو اپنی ایز اے لیڈر, بزنس لیڈر, فائنانس منسٹر, چیزیں جو ہمیں ایمرجنسی اکنامک ڈکلیئر کرنی چاہیے نا, اس کی طرف فوکس کر لیں. کیونکہ دیکھیں بڑا سلسلہ نیگیٹو جا رہا ہے, سپر ٹیکس تو فلاں چیزیں. دیکھیں اب انڈیا بھی کل 18% ٹیرف پہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا, بڑی آسانی پیدا ہو گئی. صحیح ہے نا, ہم 19% پہ ہیں کمبوڈیا کے ساتھ, لیکن دیکھیں بہت بڑا گیپ ہے کمبوڈیا میں, انرجی کی پرائس, سب چیزیں کمپیٹیٹیو ہے ادھر. تو ہمارے لیے ہر چیز جو ہے نا بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں اس چیز کو ریوزٹ کر کے اس کو فوراً ارجنٹ جیسے وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا اس چیز پہ. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ بتایا ہے, اور ظاہری بات ہے یہ پاکستان کے لیے بھی ایک ویک اپ کال ہے. کیونکہ دیکھیں بین الاقوامی انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, یہ ڈائنامک ہوتی ہے, ہر وقت بدلتی رہتی ہے. اور جیسے انہوں نے بتایا میڈیا کے اوپر اس بارے میں زیادہ گفتگو نہیں ہوئی, ہمیں ایج مل گیا تھا 6 مہینے تک, ہم نے فائدہ کوئی نہیں اٹھایا. ہندوستان کے اوپر ہمارا ون اپ تھا, لیکن ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور ہمیں جہاں اپنی ایکسپورٹس کو اتنا بوسٹ کر دینا چاہیے تھا, ان کی بہت ساری مارکیٹس کو کیپچر کر لینا چاہیے تھا, ہم اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم زور لگاتے اور ہم کوشش کرتے کہ وہ مارکیٹ شیئر ہمارے پاس آ جائے. انفارچونیٹلی انٹرنلی بھی جو انہوں نے بتایا کہ جو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے فار دی فائنینشیل ریوائول, اکنامک ریوائول آف پاکستان, اس پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی تائید کرتا ہوں, آپ صحیح بول رہے ہیں اس پہ. یہ تو بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے متعلق کوئی بحث ہو سکے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس پورے معاملات میں تاجر صنعت کار برادری کی پراسرار خاموشی جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اوپر تو تاجر برادری سڑکوں پہ نکل آتی ہے, کہتی ہے کہ ہم دفاع کریں گے, حفاظت کریں گے. یہاں ملک دشمنوں نے اتنا بڑا ایک قدم اٹھایا, تاجر صنعت کار برادری کے محدود اخباروں تک پیام آنا, یہ سوالیہ نشان, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ملک کی تاجر صنعت کار برادری کے متعلق, کہ انہوں نے اس وقت کوئی سختی سے بیان ہندوستان کے خلاف بھی نہیں دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ لوگ جنہوں نے یہ دہشت گرد حملے کیے ان کے خلاف بھی کوئی خاطر خواہ بیان میں نے ان کی طرف سے نہیں دیکھا. ہاں لفاظی تو ہر آدمی کر سکتا ہے, وہ تو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو لوگ جو بندہ مر جاتا ہے ہم اس کے لیے بس کہہ دیتے ہیں, بس پھر اس کے بعد دعا بھی نہیں کرتے اس کے لیے مغفرت کی. اچھا یہ نہیں کہنا تھا, اچھا اینی وے کہہ دیا میں نے. خیر اینی وے ناصر وجاد صاحب, میں آج شب برات کی ریفرنس سے میں چاہوں گا میں ایک اچھی دعا کر لوں سب کے لیے, اللہ سب کے لیے خیر رکھے اس قوم پر, اس قوم کے لوگوں پر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, نعوذ باللہ میرے زبان پر یہ بات آئی نہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عنقریب خدا نخواستہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے مجھے, غیب کا علم کسی کے پاس نہیں, لیکن قدرتی آفات کا بڑا سخت خطرہ ہے پاکستان کو, اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے جناب کہا کہ اب فورن انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے اوپر پریشرز ہیں. اب خبر اب کیا کریں, مجبور ہے, آج کل خبر بتانی پڑ جاتی ہے. ہم تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح جنت سے بھی زیادہ پاکستان کو بہتر ظاہر کرنے کی کوشش کریں, لیکن پھر خود ہی یہ لوگ خبر دے دیتے ہیں کہ اب گر گئی انویسٹمنٹ. تب آپ مجھے بتائیں میں کیا جواب دوں, کیا بولوں, جھوٹ بولوں, خود بولوں؟ نہیں, سچ بولنا چاہیے سر. دیکھیں ایک بہت بڑا سینٹیمنٹ ہے, آپ کی اس وقت ٹریڈنگ اکانومی ہے, پروڈکٹیو اکانومی ہے ہی نہیں. اب جب تک ہم پروڈکشن اور چیزوں کی طرف, مینوفیکچرنگ کی طرف نہیں جائیں گے تو ٹریڈنگ کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اور مینوفیکچرنگ سینٹیمنٹ چینج کر دیتا ہے آپ کا. اس وقت آپ کی کاسٹ ٹو ڈوئنگ بزنس از ناٹ افیکٹو, انفارچونیٹ ہے, لوگ پریشان ہیں. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں سینٹ میں بھی 1-2 دن پہلے جو وہ کمیٹی بیٹھی ہے, وہ سینیٹر صاحب نے ایف بی آر پہ بڑا شور کیا, صحیح ہے نا, کہ دے آر واکنگ منگولینز, جہاں تھے وہ چیزیں کر دیتے ہیں. دیکھیں لوگوں کا اب تجارتی جو برادری ہے وہ تو بول رہی ہے, لیکن اب جو ہے وہ اب پارلیمنٹیرینز بھی جو ہے اس چیز کو فیل کر رہے ہیں. دے آر ہمارا کیس لڑ رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ایز اے نیشن دیکھیں یہ مسئلہ صرف ایک اسپیسیفک جو ہے وہ تجارتی کمیونٹی کا نہیں ہے. دس از اے کنٹری, ایک جو ہے نیشنل ایشو ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اس نیشنل ایشو کو سب مل کے ریزالو کریں. اس کو ہمیں کوئی کسی کے ساتھ لڑنا تھوڑی ہے, یہ تو ایک چیز ہے, ہم نے اپنے پاکستان کو بحران سے باہر نکالنا ہے, اپنے تجارتی برادری کو اپنے اندر جو ہے وہ سسٹینیبل اکانومی بنانی ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو رول پلے کرنا ہے, تو ہم ڈیفائن کر لیں رادر دین فائٹنگ ود ایچ ادر. جی جی, لیکن یہ ان فائٹنگ جو ہے یہ ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہے, اور اختلاف جو ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے. اور ناظرین میں آپ کو دیکھیں کبھی کبھار جو ہے نا, میں ذرا معذرت برا نہ مانیے گا, ذرا آئی ٹیک دا ٹریڈرز اینڈ بزنس مین ٹو دا کلینرز ایز ویل. بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ لڑائی نہ کریں, میں بالکل اس سے متفق ہوں. اگر یہ صرف تاجر صنعت کار برادری ایک ہو جائے, متحد ہو جائے تو ہی بڑی بات ہے. یقین کریں 2 جنے کہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں نا, یہ نئی کوئی ایسوسیشن بنا لیتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ سلسلہ کیا ہے. ہیں غلط بولوں تو مجھے پکڑنا. بات یہ کہ یہ متحد ہوتے نہیں ہیں, ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہوتے ہیں, باہر جا کے لفظ کہنا نہیں چاہیے, منافقت, انہی لوگوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, پھر انہی لوگوں کی جا کے برائی کرتے ہیں, اور پھر یہ ہر حکمران کے ساتھ مل کر ماضی والے کو برا کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب ماضی والے آ جاتے ہیں تو ماضی والوں کے ساتھ مل کر حال والوں کو برا کہتے. نہیں کچھ غلط ہو گیا. خیر نن دا لیس آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو طاقتور ہوتا ہے, یہ وقت پہ اختیار پہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, ماضی والے کو برا کہتے ہیں, پھر جب یہ پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کو برا کہتے ہیں, نئے والوں کو اچھا کہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ میثاق معیشت کریں, تو آپ لوگ بھی پہلے میثاق معیشت کریں نا. بالکل, میں نے ابھی دیکھیں سب کو انکلوڈ کیا ہے, میں نے کسی بھی ایک پارٹی کو ہی نہیں بولا کہ یہ نیشنل ایشو بنائے. اور جو جیسے دیکھیں پالیسی کا بہت بڑا جو ہے نا وہ فقدان ہے, اور دیکھیں کیبنٹ طاقتور ہے, حکومت طاقتور ہے, میں کہتا ہوں بالکل ہے. تو ایک سرٹن پالیسی 5 سال کی بنا لیں, ایک بولیں کہ یہ پالیسی ہے, اکانومی پالیسی چینج نہیں ہوگی. آپ دیکھیں اس کے ریزلٹ پھر آنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ ہر 6 مہینے بعد ریوزٹ کریں گے اپنی پالیسیز کو, نئی نئی چیزیں انٹرکٹ کریں گے, تو ایف ڈی آئی تو کیا آپ کا لوکل انویسٹر بھاگ جائے گا. اچھا میری ایک آپ سے بھی گزارش ہے, اور آپ کے توسط سے تاجر صنعت کاروں سے بھی, کہ بھائی آپ سیاستدانوں کو میثاق معیشت کا کہنا بند کر دیں. آپ لوگ خود بیٹھ کے میثاق معیشت کر لیں, سب لوگ پہلے متحد ہو جائیں, ایک پالیسی ڈاکومنٹ دے دیں,
میں مان جاؤں اگر 6 مہینے کے اندر آپ ایک کاغذ ایسا بنا کر پیش کر دیں کہ جو ملک کے بجٹ سے پہلے جو ہے ایک پالیسی ڈاکومنٹ کے طور پہ پیش ہو. برا نہ مانیے گا, ہر بندہ اپنا رستہ لے رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے میرا یہ والا ٹیکس معاف کر دو, کوئی کہہ رہا ہے یہ والا ٹیکس معاف کر دو, کوئی کہہ رہا ہے میرے داماد کا فلاں شپمنٹ چھڑا دو, کوئی بول رہا ہے میرے چاچے کا یہ کروا دو. سر اس سے نکل آئیں, آپ لوگ خود اجتماعی سوچ لے کر آئیں, ملک کے اندر اجتماعی سوچ پیدا ہوگی. سر بالکل ہونا چاہیے, اور تاجروں کو ساتھ ساتھ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے پالیسی بنانی چاہیے. دیکھیں تاجروں تو ایک فیڈ بیک دے سکتا ہے, جی جی, اکانومسٹ جو ہے وہ ملک کے ڈائنامکس دیکھ کے چیزیں کر کے وہ پالیسیز ڈیزائن کر سکتا ہے. تو ہمیں ایک ایسا میکانزم ٹریگر کرنا چاہیے جس سے ایک ایسی چیز بنیاد رکھی جائے جو آگے بڑھے. جو آپ بات کر رہے ہیں ڈفرینسز کی چیزیں, لا محالہ اس بات کو ماننا بھی پڑے گا, اور یہ ہر جگہ ہے. تجارتی برادری کو تو چھوڑ دیں, یہ ہر جگہ ملے گی آپ کو. تو میں اس چیز ایسا کیوں ہے, یہ this is a problem, باہر تو لوگ متحد ہو جاتے ہیں. نیشن کا پرابلم ہے باس. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا, ہر چیز مجھے چاہیے. میرٹ کو آپ نے سائٹ پہ کر کے پھینک دیا ہے. مائٹ از رائٹ کا ایشو چل رہا ہے یہاں پر. اب میری طاقت ہے, میں تو بولوں گا علی ناصر. کل ایک سابق صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا کہ ٹیکس کا نظام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دے دیں. وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تاجر برادری کی بھی جو مستقبل کی سمت ہے وہ بھی اے آئی کے ہاتھ میں دے. اچھا وہ نہیں دینی سر, وہ بھی دے دیں, میرٹ آ جائے گا اس ملک کے اندر. آپ میرٹ کے لیے اے آئی کو یوز کریں. گورنمنٹ کی جتنی اپائنٹمنٹس ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی جتنی اپائنٹمنٹس ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہیں کہ وہ انٹرویو لے کے رکھے. یقین کرو 90% لوگوں کی چھٹی نہ کر دے پرائیویٹ سیکٹر میں سے تو میرا نام اکبر نہیں. اچھا اکبر تو میرا ویسے ہی نام نہیں. اچھا خیر, اینی وے, معذرت, پڑوسی ملک کی پہلے فلمیں بہت دیکھ رکھی تو ان کے گانے بھی یاد ہو جاتے. خیر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے آئی سے پھر سارے کام کروائیں نا آپ. اے آئی سے محدود اپنے مفاد کا کام کیوں کروا رہے ہیں ٹیکس والا؟ پھر آپ میریٹوکریسی, آپ نے جیسے بولا اس ملک کے اندر میریٹوکریسی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کرپشن سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے اس ملک کا میریٹوکریسی کا مسئلہ ہے. آپ میرٹ کے لیے اب سے ساری اپائنٹمنٹ اے آئی کے ذریعے کروائیں, ہمیں چیک اے آئی سے کروائیں. راضی آپ کا بھائی, آپ اے آئی کو کیوں نہیں یوز کرتے پھر اس کام کے لیے؟ دیکھیں میں پھر آپ کو پہلے تو دیکھیں, سابق صدر نے کہا ہے ایف پی سی سی آئی, دیکھیں بالکل کہا ہوگا, اور میں اس کو دیکھوں پہلے ہر چیز کی ایک لرننگ کریں, پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. جی جی, ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ابھی یہاں پر آپ نے جو ہے ہائیبریڈ سیکھی نہیں, آپ ای وی پہ چلے جاؤ گے, پھر ای وی کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں دنیا میں اسٹیج وائز جو ہے نا وہ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں. پھر آپ ایک جگہ پہ جا کے پہنچتے ہیں. اے آئی از ناٹ اے جوک. ابھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے ریلیجنز بنا لیے, چیزیں کر لی. اے آئی کا ایک پلیٹ فارم بن گیا جس میں دنیا کے سارے اے آئیوں نے اپنا پلیٹ فارم بنا لیا. یعنی آپ فلم دیکھتے تھے اسکائی نیٹ, وہ اسکائی نیٹ بورن ہو گیا. تو یہ جتنی پروڈکٹیو بھی ہے نا اتنی خطرناک بھی چیز ہے. تو آپ پہلے اس کو لرن کر لیں ہاؤ ٹو یوز دس اے آئی. اس کی امپلیمنٹیشن نو ڈاؤٹ از گوئنگ ٹو چینج دا گیم. جو آپ نے بولا ہے وہ پھر ہر چیز میرٹ پہ کھڑا کر دے گی. وہ تو انالیسس کرتا ہے نا, انالیسس کرتا ہے بالکل, ٹھیک ہے نا. اب وہ اٹھا کے تھوڑی گیون آپ اس کو جو ویریبل دے دیتے ہیں اس پہ کرتا ہے. بالکل میں وہ بات کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں کوئی اس کا ماما نہیں, کوئی اس کا چاچا نہیں, کوئی اس کا پھپھا نہیں, کوئی رشتہ دار. تو پہلے آپ اپنی نا لرننگ کر لیں ٹیکنالوجیز کی, ایجوکیشنز کی, پالیسیز کی. تو آپ ہر چیز کر لیں گے. ہم دیکھیں بڑی زبردست قوم ہے. ہم نے ہم ہی لوگوں میں سے ڈاکٹر محبوب اللہ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے پورے کوریا کو ان لوگوں کو پروگرام بنا کے دیے فائنینشیل. تو لوگوں میں ٹیلنٹ کا فقدان نہیں ہے, ہاں انٹینٹ کا ہو سکتا ہے. انٹینٹ ہو جائے گی تو چیزیں بھی ہو جائیں گی. اگر انٹینشنز نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں اور آپ جو ہے وہ اسی طرح پروگرام کر کے آپ اپنے گھر میں اپنے گھر نہیں. لیکن اب میں ایک مزے کی بات آپ سے بتاتا ہوں. ابھی ہم دنیا بھر میں ہجانی کیفیت کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب یہ جو انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں یہ اے آئی بیسڈ فائنینس ماڈلز پہ کر رہے ہیں. جی اچھا, یہ اے آئی جو ہے نا سب سے پہلے ان لوگوں نے فائنینس پہ ہی لاگو کی ہے. جی اس میں چونکہ ساری چیزیں فگرز نمبرز ہوتی ہیں تو یہ اس کے اندر انپٹ کر دیتے ہیں. کوالٹیٹیو ڈیٹیل کی ان کو ضرورت نہیں, انہوں نے تو منافع کمانا ہوتا ہے. اگر وہ ماڈل ان کو کہتا ہے کہ انویسٹ ان پاکستان تو یہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. اگر وہ ماڈل کہتا ہے نو تو یہ نو کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اے آئی کا دور ابھی شروع ہوا ہے. یہ پچھلے 10-15 سال پہلے سے استعمال کر رہے ہیں. ویسے ہی آپ کو تو معلوم ہے اس بات کا, ٹیکنالوجی ابھی پبلک ہوئی ہے, اٹ واز دیئر, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے دیکھیں پہلے آپ کو ایک عادی بنایا, پہلے آپ گوگل کی طرف گئے. اب ہر چیز آپ گوگل کرتے تھے, جی جی جی, ٹھیک ہے نا. اب گوگل سے آپ کا ٹرانزیکشن ہوا اے آئی کی طرف, ڈپینڈنسی بڑھ گئی ہے, صحیح ہے نا. لیکن آپ وہ سیکھ نہیں رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کیا ہے, الگوریتم کیا ہے, چیزیں. ونس یو ہیو دس کیپیبلٹی تو آپ ہینڈل کر سکتے ہو. بھائی ہم لڈو کھائے جا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بنانے کا طریقہ کیا, ایزی وے آؤٹ.
ایزی, دیر از نتھنگ فری لنچ, آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اچھا یہ بول رہے ہیں CBDC بناؤ, سینٹرل بینک, یہ جو کرنسی ہے نا, ڈیجیٹل کرنسی, میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا, ویسے تو اس قوم کے اندر اہل لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, میں خود کو اہلیت والا ہی آدمی سمجھتا ہوں. بیسیکلی کیا ہے کہ وداؤٹ انڈیجنس بلاک چین آپ پلیز اس طرح کا ایکسپیریمنٹ نہیں کریں, آپ سے نہیں ہوگا. CBDC اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں, اپنی کرنسی بنانا چاہ رہے ہیں کرپٹو کرنسی, تو بھائی جان بلاک چین بھی آپ کا اپنا ہونا چاہیے. کسی اور ملک کے بنائے بلاک چین کے اوپر اپنی سٹیبل کوائن, اپنا PKR کا سٹیبل کوائن نہ بنائیے گا. نہیں سمجھ میں آئی بھائی جان؟ آپ کو سمجھ کیسے آئے گی؟ اس ملک کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں پتہ ہی کیا ہے, یہ تو خالی سٹا کھیل رہے ہیں کرپٹو میں. معذرت جی, تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں کھچائی کرتا رہتا ہوں. نہیں صحیح کرتے ہیں سر, یہ سٹے کی چیز نہیں ہے یہ CBDC, یہ مذاق تھوڑی ہے کسی ملک کی کرنسی. بلاک چین اٹ سیلف از اے ویری گڈ ٹیکنالوجی. اس کے اگر آپ کے پاس رجسٹریز نہیں ہیں تو گیم آؤٹ ہو جائے گا آپ کا. کوئی اور اس کا کنٹرول لے رہا ہے تو یو آر آؤٹ آف دا گیم. یہ تو بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, جو کرنے والی چیز ہے اس پر ان کی توجہ نہیں ہے. یہ سٹے والی کرپٹو کی ضرورت نہیں, پاکستان کو اپنے بلاک چین کی ضرورت ہے. اور جیسے انہوں نے بتایا, ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں کیا پتا وہ بلاک چین جو ہے اس کے اندر پڑوسی ملک کا بھی کوئی ہاتھ ہو. مثال دے رہا ہوں, یہ تو آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں جو دنیا ہے اس میں کیموفلاج کرنا, اور بھی تو بہت سارے خطرناک ملک ہیں نا دنیا میں. بالکل, اور بھی خطرناک ہیں. ہم تو اتنے یعنی وہ ملک ہیں جس کے پیچھے سارے ملک لگے ہیں. تو لیکن سب سے زیادہ جو ملک لگا ہوا ہے نا ہمارے پیچھے, وہ دنیا کی بینکنگ اور ٹیکنالوجی کا لیڈر ہے. بالکل ہے, برا نہ ماننا, نام میں نہیں لے رہا کیونکہ نام لے بھی نہیں سکتے, اور منع کروں گا آپ بھی نہ لیں. نہیں میں بھی نہیں لے رہا نام, لیکن جانتے سب ہیں. تو وہ پوری دنیا میں بینکنگ کا لیڈر ہے, وہ بالکل ہے, سارا کچھ اس کے کنٹرول میں, اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے کہ آپ کی سوچ ہے. نہیں ہر دیکھیں جس چیز جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن رادر دین دس دیکھیں پاکستان کا ایشو جو ہے نا اس سے بڑھ کے ہے. ابھی تو دیکھیں دس از اے سروائیول وار ہے یہ, اس وقت تو ہمیں سروائیو کرنا ہے. ہمیں ابھی ہم نکلے ہیں اتنے بڑی چیزوں سے, پھر آپ دیکھیں کہ اب ایک چیز سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے ہیں. تو اس وقت ہماری گورنمنٹ, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, دے آر 24/7 از بزی. یہ آپ یہ نہیں بولیں گے وہ سر جو ہے وہ سو گئے, نہیں, دے آر ناٹ, نہیں مصروف ہے, دے آر ورکنگ. اور مجھے دیکھیں اب یہی امید ہے کہ ایک ٹاسک فورس بنا دیں, ایک ڈیڈیکیشن فورس. دیکھیں SIFC بھی بنی تھی زبردست, اس کا دیکھیں جو بنیاد ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے, بہت اچھی, اس کو افیکٹو کر دیں. دیکھیں آپ کے, لیکن وہ سارے اقدامات جو ہیں وہ اس لیے روک دیے گئے, کہا گیا کہ IMF اجازت نہیں دے رہا. واپس آتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں. فیوچر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر وہ فیلڈ ہوگی جو دنیا کو آگے لے کے چلے گی. ان کے ساتھ اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور کس طرح سے کوآپریشن کی جا سکتی ہے. ترقی یافتہ ممالک جیسے کہ امریکہ ہے, ان کے ساتھ مل کر ایگریکلچر کے شعبے میں کیا کیا جا سکتا ہے. بڑی اہم گفتگو ہماری ہو رہی ہے, اور میں ناصر وجاد صاحب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں مستقبل کے اندر, اور SIFC کے مینڈیٹ میں بھی گرین پاکستان اور ایگریکلچر جو تھا اٹ واز آن دا ٹاپ آف دا لسٹ. اور ہر کوئی جانتا ہے کہ آگے آنے والے ڈیکیڈز میں ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی یہ نمبر 1 پریورٹی ہوگی. اس کے اندر ہمیں کوآپریشن کی ضرورت ہے. پاکستان کے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا, لیکن انٹرنیشنل سرویز یہ بتا چکے ہیں کہ, اور کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں, میں نے آپ کو کئی دفعہ ریفرنس دیا ہے کہ انڈس بیسن جو ہے اٹ از ون آف دی موسٹ ونریبل واٹر سورس ان دا ورلڈ اس وقت. یعنی اس میں کبھی سیلاب آئے گا, کبھی خشک ہو جائے گا, کبھی سیلاب آئے گا, کبھی خشک ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا, اسپوریڈک طور پر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ امپیکٹس آ سکتے ہیں, اور فصلوں پر بھی امپیکٹ آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا فصلوں کی ایج آگے پیچھے ہو گئی. لیکن ایسا ایک اور ملک نے بھی ایکسپیرینس کیا, لیکن انہوں نے اس کو بڑا اچھا ٹیکل کیا, وہ ہے USA. انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا, اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پہ ایگریکلچر ہوتی ہے, بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے, وہاں پہ سنو بھی ہوتی ہے. بہت سارے علاقوں میں صرف ایک سیزن ملتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی ایلڈ ایک سیزن کی اگر پر ہیکٹر لی جائے تو وہ ہمارے پورے اینول سے زیادہ ہے. وہ تو لینڈ کی لیتے ہیں بیسیکلی, وہ لوگ سیزن نہیں لکھتے اپنے پاس. تو یہ اس سلسلے میں آپ لوگ کوئی پیش رفت کر رہے ہیں, کوئی بات چیت آپ کی چل رہی ہے, وہاں سے کچھ خرید سکتے ہیں. جی ابھی حال ہی میں ہم نے جو ہے نا USDA کا یونائٹڈ اسٹیٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن ہوسٹ کیا کراچی میں. US کے جتنے بھی لینٹر اینڈ بینز والے لوگ تھے وہ ادھر آئے تھے, جو بڑی کمپنیز ہیں, جو پروڈیوسرز ہیں وہاں کے. دے ور ایکسپلورنگ پاکستان کی مارکیٹ.
تو وہ آئے, ایک لرننگ کرو بھی تھا اور کولیبریشنز کرنے کا ایک بہت بڑا سنہری موقع بھی ملا. تو بڑی اچھی ڈسکشنز ہوئیں. آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو چک پی ہیں یا دالیں ہیں, یہ چیزیں دنیا کی ہائیسٹ کوالٹی کی ہیں. اچھا. اور ہماری مارکیٹ کے حساب سے مہنگی ہیں اوبویسلی, کیونکہ ہماری جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو مارکیٹ ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں پیسوں کو. جی جی. کوالٹی کے حساب سے بہت زیادہ آگے ہیں. تو ہمارے ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئے کس طرح کولیبریشنز کر سکتے ہیں, اور کیا کیا بائی پروڈکٹس میں بہت زیادہ مارجن ہے. جی ٹھیک ہے نا, اس میں دیکھیں مولیسز وغیرہ کے اندر ہوتا ہے, بہت کام بہت ہے وہاں. بالکل ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ان کو آئیڈیاز دیے. میں نے ان کو ایک آئیڈیا دیا جو ان کو بہت زیادہ پسند آیا تھا, کہ میں نے دیکھیں ایز اے مسلم نیشن ہم لوگ جو ہے پوری دنیا میں گھومتے ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے حلال فوڈ کا. جی جی. آپ کے جو لینٹلز ہیں, چیزیں ہیں, آپ اپنی جو ہے وہ فاسٹ فوڈ چینز کے ساتھ مل کے کوئی اس قسم کے برگرز یا کچھ قسم کی جو ہے ریسیپیز دیں جو ہم جا کے یعنی لے سکیں. تو انہوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے باقی ہم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ڈیولپ کریں اس قسم کی جو ہے نا ریسیپیز. تو یہاں پر ہیں کچھ لوکل پارٹنرز, ہم نے ان کو بولا ہے کہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ون آف دا کولیبریشنز کی چیزیں ہیں. اور ایگریکلچر کی جو ٹیکنالوجی ہے, یو ایس ڈی ڈپارٹمنٹ, دے آر مچ اہیڈ. پاکستان کے بھی بہت سارے ریسرچرز ہیں اس میں. مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا, جب میں وہاں گیا تو مجھے پتا لگا اتنے پاکستانی ریسرچر اس میں شامل ہیں, کیونکہ ہمارا بھی کافی ایگریکلچر پہ فوکس ہے. کافی لوگ یہاں سے پڑھ کے جو وہاں گئے ہیں بہت کام کر رہے ہیں. میں بھی وہی بتا رہا ہوں کہ وہ دے آر ولنگ ٹو ہیلپ. ابھی میں آپ کو ٹمبر کی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں جارجیا میں اس وقت سرپلس ہوئے ہوئے ہیں درخت, ٹھیک ہے نا, تو یعنی 3 یعنی کاٹنے کے بعد پھر بھی 3 سرپلس ہے. تو اس وقت دنیا کی سب سے چیپ جو ایسٹرن ووڈ ہے وہ وہاں پہ مل رہی ہے, پاکستانی وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کیوں نہیں لے رہے؟ صحیح. اب ان کو ہم اپنے خراب کر رہے ہیں, اپنے پہاڑ گنجے کر رہے ہیں, وہاں سے لے لیں. بالکل, ہم نے ان کو بتایا ابھی جو ہے یو ایس ڈی اے والے کچھ ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں, اور ہم نے ٹمبر ایسوسیشن کو بھی انٹیمیٹ کیا, بھائی یہ دیکھیں, یہ ایکسپلور کریں, یہاں سے آپ کو چیپسٹ فوڈ مل سکتی ہے, کیونکہ سرپلس میں آپ کو پتا ہے جب سرپلس ہے تو فارغ کرنا ہے نا اس چیز کو. میں سید ناصر وجاز صاحب آپ کو کیا بتاؤں, پاکستان کے بعد جب بندہ امریکہ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. بے شک ہمارے پاس وسائل بہت ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن جب آپ امریکہ جاتے ہیں نا آپ کو پتہ لگتا ہے اللہ کے کرم سے وسائل ہوتے کیا ہیں, زمین ہوتی کیا ہے. حد نگاہ تک یقین کرو وسیم بھائی, حد نگاہ تک دکھائی دیتی ہے زمین. جہاں مڑتا ہے نا زمین کا ایکسس وہ تک دکھائی دیتا ہے. اتنا وسیع علاقہ, اتنا بڑا, اتنی چیزیں, بندے کو ہال اٹھتے ہیں. یقین کرو میں تو جب جاتا ہوں امریکہ مجھے ہال اٹھتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنے بڑے ملک کے اندر کہیں میں گم نہ جاؤں. یقین کرو اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی بڑی سڑکیں, اتنی بڑی بڑی گاڑیاں, ہر چیز بڑی بڑی, سبزیاں, پھل زبردست. تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں, لیکن جو تھوڑی سی مطلب ان لوگوں کے لیے مہنگی اتنی نہیں ہوتی, اب تو ان کے لیے بھی مہنگی ہو گئی بہت. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, بارش کی بوند تک اتنی بڑی بڑی گرتی, بارش کی بوند بھی گرتی ہے امریکہ میں, اتنی بڑی بڑی گرتی ہے. یقین کریں آج کل اسٹارم بھی بڑے بڑے آ رہے ہیں. اسٹارم بھی آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آفات کا مقابلہ بھی کرتی ہے وہ قوم. لیکن مجال ہے کہ رونا ڈرامہ گانا ہو, نیور رونا ڈرامہ گانا. گھر کے باہر 10-10 فٹ برف پڑی ہوئی ہوتی ہے, کبھی آپ رونا گانا ڈرامہ دیکھ لو, نیور رونا گانا ڈرامہ. نیو یارک میں برف پڑی جی, زوران ممدانی کے شہر میں, جی 3 دن حالت خراب. مجال ہے کہ کوئی رونا ڈرامہ ہو, یہ ہو گیا ہمارا باؤزر نہیں پہنچا, ہمارا پانی ختم ہو گیا, ہمارا نمک چھڑکنا تھا, نمک والی گاڑی نہیں آئی, ہاں فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, فلاں ذمہ دار ہے, وہ چیف منسٹر ذمہ دار ہے, وہ گورنر اسٹیٹ کا ذمہ دار ہے, وہ میئر ذمہ دار. نیور, نو حرکت لائک دس. کام کر کے دکھانے والی قوم. سوری زیادہ ہو گیا, لیکن ہوا ایسے ہی. برف پڑی, بالکل پڑی, صاف کی گئی, بالکل. وہ خود میل چلے کے نکلا ہوا صاف کر رہا, اس کو پتہ ہے عزت کا معاملہ ہے. ریکارڈ بریکنگ. میرے اپنے دوست وہاں کے پولیس چیف جو ہیں وہ ان کی ویڈیوز مجھے بھیج رہے تھے, گھر کے آگے سے خود ہی لگے ہوئے ہیں, چیزیں لگی ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ آپ کا یعنی ڈیوٹی ہے یار, جب اتنا ملک آپ کو چیزیں آفر کر رہا ہے تو کلین. ہم یہاں کچرے کا ڈبے میں کچرا نہیں ڈالتے, ہم اس دیکھیں نہیں, تھوڑا سا مینٹلٹی کا بہت فرق ہے. آپ کو محبت کرنی پڑے گی پاکستان. اچھا وہاں پر اپنا ایریا خود صاف کرنا پڑتا ہے بائی دا وے. جی وہاں پر آپ کاؤنسلز وغیرہ جو ہے جرمانے کر دیں گے اگر آپ کی گراس بھی اتنے انچز سے بڑی ہوگی تو یو ول بی فائن.
اور فرنٹ یارڈ کی صفائی یہ وغیرہ بیوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو رکھنی ہے اپنے ہر چیز کی. تو ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہر کوئی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کرتا ہے. بالکل. تو دیکھنا چاہیے. ابھی باقی جو ہے دیکھیں, پھر ہم اسی طرف موضوع کی طرف آ جائیں تو اچھا ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمیں اکانومی کو ٹریٹ کرنا ہے. اٹس اب ہم بیٹھ جائیں, ہمیں لوگ سب والنٹری بیٹھ جائیں, چیزیں کچھ انیشیٹوز لینے پڑیں گے. دیکھیں بہت ساری دنیا میں آپ نے مثالیں دیکھی ہوں گی, جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تو لوگ کچھ خود کرتے ہیں, اور وہ خود اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ وہ مثال بن جاتے ہیں. تو کس نے روکا سر؟ یہاں پر تو کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. آپ مجھے خود بتائیں, ابھی ایسی بات نہیں کہ پاکستان میں اچھے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں رمضان آئے گا, آپ دیکھیں لوگ خیرات بھی کریں گے, امداد بھی کریں گے, لوگوں کا خیال بھی کریں گے. صرف سسٹم میں ڈالنا ہے, اس کو سسٹم میں ڈالنا ہے, آرگنائز ہونا ہے. میرا ایسا خیال ہے, جسٹ گیٹ آرگنائزڈ. دیکھیں لوگوں کو جب احساس ہو جائے گا نا کہ ان کی چیز صحیح جگہ جا رہی ہے, اور دوسرے جن لوگوں کو ضرورت مند ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں ضرورت پوری ہو جائے گی, تو وہ چیز آٹومیٹکلی جو ہے نا بلٹ ہو جائے گی. ابھی تو آپ کا پتہ نہیں چلتا نا کس نے کیا دیا. یہاں تو اگر فری کھانے لنگر لگے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں وہ فیکٹری والا بھی کھا رہا ہے, بائک روک کے تو وہ بھی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کو ڈپینڈنٹ کرتی ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. کل میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا ایک لڑکی کی. اس نے امریکہ میں کیا کیا کہ یہ جو بوتلیں ہوتی ہیں کانچ کی, جی اس کی ریسائکلنگ کی فیکٹری لگائی. جی چھوٹی لگائی, پھر اس نے اب اتنے بڑے پیمانے پر کر لیا اپنا کام. اور وہ نوجوان لڑکی صرف ایک آپ سمجھیں کہ سسٹینیبلٹی اور انوائرمنٹ فرینڈلی بزنس ہونے کے ناطے اس کو بہت سارے لوگوں کی پذیرائی بھی ملی. جی میرے خیال سے پاکستان میں بھی اس طرح کی انڈسٹریز بہت ہیں جس کے لیے امریکی سرمایہ کار آپ کو فوراً مل جائیں گے. بالکل مل جائیں گے سر. یہ یوزڈ جو ٹائرز ہیں اس کو آپ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. آپ بہت سارے ملک پوری دنیا سے جو ہے وہ گریو یارڈ سے ٹائر اٹھا کے یہاں لے کر آ رہے ہیں, ان کو کنورٹ کر رہے ہیں, روڈیں بن رہی ہیں ان سے بہت سارے اور مٹیریل بن رہے ہیں. تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ریسائکلنگ کا بزنس از ویری بگ انڈسٹری, بلیک گولڈ ہے یہ. اچھا, میں نے سنا ہے کہ پاکستان کے اندر وی آر ڈوئنگ یوزڈ کلوتھس کی, جسے آپ کہنا کہ ریسائکلنگ تو نہیں کہیں گے لیکن پروسیسنگ کر رہے ہیں. اصل میں ناصر وجاز صاحب تو اس چیز سے واقف ہیں. امریکہ میں پہلے اتنے تھرفٹ سٹورز نہیں ہوتے تھے. یوزڈ کپڑے لوگ, مطلب امریکنوں کی عادت یہ ہوتی ہے کپڑے خرید لیے, 2-4 دفعہ پہنے, سمجھ نہیں آیا الماری میں لگے ہوئے ہیں, دے ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, کنزمپشن, دیٹس اے کنزمپشن بیسڈ اکانومی. اور دوسرا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی کپڑے آپ کو اچھے نہیں لگے آپ واپس جائیں, واپس کر دیں, وہ آپ کو بدل کے دے دیں گے. لیکن یہ کہ اب تھرفٹ سٹورز بہت زیادہ کھل گئے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ یوزڈ کپڑے جو پہلے بہت زیادہ آیا کرتے تھے سب ملکوں میں, پاکستان میں بھی اور ملکوں میں بھی, وہ اب آنا کم ہو گئے. لیکن پاکستان کے اندر میں نے سنا ہے کہ آج بھی فلرش کر رہا ہے وہ کام. نہیں وہ بالکل کر رہا ہے, پروسیسنگ کا بہت اچھا. یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بہت بڑے بڑے یونٹس میں نے سنا ہے بالکل چل رہا ہے, اور زبردست کام ہے. اور ابھی بھی اس کے باوجود جو آپ نے تھرفٹ سٹورز کی بات کی, اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر لوگوں نے نا وہ باکسز لگائے ہوئے ہیں, جو وہاں پر جو ہے نا وہ ڈونیشن جو ہے نا وہ اپنے یوز کپڑے بھیج دیتے ہیں, تو وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں وہ دے آر میکنگ منی. اچھا, سردیاں آئیں, وہ پہلے ایک دیواریں مہربانی بنائی تھی ختم کر دی. اچھا, یہ بھی نہیں بولنا تھا. اچھا ٹھیک ہے سر, ہمارے لوگ بس تصویریں کھنچانے کے شوقین ہیں, تو دیواریں مہربانی بنا دی, غریب لوگ ٹھٹر رہے ہیں, بغیر کمبل چادر کے رات کو سو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, لوگ دینا چاہتے ہیں, لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ سسٹم نہیں, آپ کا نظام نہیں ہے. اصل میں آپ لوگ انیشیٹو نہیں لیتے. انیشیٹو لینے والا آدمی کامیاب ہے. باقی ممالک میں نے دیکھا ہے وہ انیشیٹو لیتے ہیں, کوئی بھی کام ہوتا ہے نا پہل کر لیتے ہیں. ہمارے لوگ پہل نہیں کرتے, دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. میرا ایسا خیال ہے, میں بھی I'm wrong. آپ میری اصلاح کر دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. نہیں سر, ہم پہل کرتے ہیں دوسری چیزوں میں. ہاں صحیح ہے نا, جن چیزوں میں پہل نہیں کرنی چاہیے اس میں پہل کر دیتے ہیں, تو اس میں پہل کرنی چاہیے. تو اچھا, یہاں پر میں ایک بتاؤں, فلینتھرپی کے اندر بھی بڑے مزے کی آپ کو بات بتا, نیکوکاری کے کام. آپ یقین کریں, آپ امریکہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھیں, اس میں فلینتھرپی کے اندر آپ دیکھیں صحیح, آپ کے نیکوکاری کرنے والے لوگوں کو پیچھے نہ چھوڑ دیں. تو مجھے پوچھیں, میں آپ کو بتاؤں سر, میں نے بڑے بڑے جو ہے نا فنڈ ریزنگ جو ہے یہاں پر, میں اداروں کے نام تو نہیں لے سکتا, ان کو سپورٹ کیا, چیزیں کی وہاں پر. ہمارے جو ممبرز ہیں, لوگ ہیں, انہوں نے ان کو اچھا خاصا جو ہے نا بڑے پیمانے پہ جی فنڈ ریز کر کے دیا. اور ابھی بھی لاسٹ ویک میں نا واشنگٹن میں کچھ بات چیت چل رہی تھی کچھ لوگوں سے, تو میں نے ان کو بولا یار ابھی نا 2-3 انیشیٹوز ہیں,
جو خاص طور پہ بریسٹ کینسر اور بچوں کے دل کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہاں پر بڑا فقدان ہے, صحیح ہے نا. تو وہ ہر یعنی 8ویں عورت کو جو ہے نا وہ آپ کو بتایا بریسٹ کینسر اور ان چیزوں میں, اگر ایک بریسٹ کینسر ہوتا ہے کسی عورت کو تو اس کی پوری فیملی میں ہوگا. صحیح نہیں, بہت بڑی ایک چیزیں ہو گئی ہیں. اور اسی طرح بچوں کی بیماریاں جو دل کی ہیں وہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز کہلاتی ہے, کہ وہ نومولودہ بچے سے لے کے وہ 40 سال تک چلتی ہے. تو ان چیزوں میں اڈلٹ کارڈیالوجی میں تو اچھا خاصا کام ہے, تو اس میں جو ہے وہ اتنا وہ ہم پروگریس کر رہے ہیں لیکن اتنی تیزی سے نہیں کر رہے. تو میں نے ادھر کچھ لوگوں سے, ڈاکٹرز کے ساتھ, کچھ لا میکرز کے ساتھ ڈسکس کیا, تو انہوں نے کہا یار ہمیں پرپوز کرو, کیا چاہتے ہو, ہم جو ہے وہ اس میں یعنی مدد کرنا چاہیں گے. جو آپ نے بات کہی نا کہ وین ایور یو پچ دا آئیڈیا فار چیریٹی, فار ہیلپنگ, یار وہ بالکل آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑتے ہیں آپ کا. تو میں اسی چیز کو بولتا ہوں. پھر میں نے 2 ہاسپٹلس کے ساتت بات کی کہ میں نے کہا یار آپ لوگ تو ہر سال اپنی جو چیزیں ہیں ڈیوائسز وغیرہ وہ اپ گریڈ کرتے ہیں, میڈیکل ڈیوائسز, جو ہوگا آپ ہمیں ڈونیٹ کروا دیں, ہم مختلف ہاسپٹلس کو دے دیں گے. اس پہ بھی راضی ہیں. دیکھیں کہ چیزیں اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں گے نا, ضروری نہیں ہے سر پیسہ لیا جائے, چیزیں لے کے بانٹ دی جائیں. پیسہ از ناٹ دا حل. لوگوں تک چیز پہنچ جائے نا اور وہ افادیت ہو جائے, آپ جیت گئے. تو وہ ٹیکنالوجی, ایگریکلچر کے جیسے آپ بات کر رہے تھے, یونیورسٹیز آر ولنگ ٹو ٹرانسفر دا ٹیکنالوجی. USDA ہے ویری ایگریسولی, دے وانٹ ٹو برنگ پاکستانی ٹیکنالوجی, اپنا امریکن ٹیکنالوجی ٹو پاکستان. دیکھیں کینو سب سے بڑی مثال ہے. کینو کیلیفورنیا سے آیا تھا, اب کینو وہاں پر آبسلیٹ ہو گیا ہے امریکہ میں, اب نئی کائنڈز آ گئی ہیں اس کی اورنج کی, ٹھیک ہے, پاکستان میں چل رہا ہے, پاکستان کا ہمارا سرگودا کیپٹل ہے اس کا, صحیح نا, اور فلرش کر رہا ہے, آپ ہر دنیا کے ہر کونے میں پھینک رہے ہو, صحیح ہے نا. تو آپ ایسی کتنی چیزیں لے کر آ سکتے ہو. اس دن بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اب آپ کا سال میں 3 سے 4 کراپس کرنے کا جو ہے نا ٹائم ہے, صحیح ہے نا. مینگو, ابھی میرپور خاص سے کمشنر آئے ہوئے تھے چیزیں, تو وہ یہی بات کر رہے تھے. میں نے کہا سر بائی پروڈکٹس کی طرف جائیں, سر دوسری چیزوں کی طرف جائیں, پلپ ہے, دوسرے جو ہیں چیزیں. اچھا وہاں پر پروسیس فوڈ بہت زیادہ, مطلب اچھا ہے برا ہے یہ چھوڑ دو, امریکہ میں کارن سرپ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ تقریباً ہر چیز میں, اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کارن سے ریلیٹڈ جو پروڈکشن ہے وہ امریکہ کے اندر انبیٹیبل ہے. جی, اب جو کیلیفورنیا کا ذکر کیا, دیٹس دا آلمنڈ کیپٹل آف دا ورلڈ. بالکل سب سے زیادہ یہ جو بادام ہے, آپ کہتے ہو نا دماغ تیز ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ کیلیفورنیا میں دنیا کی آدھی پروڈکشن وہاں پر ہے. ورلڈ ایلیمنٹ کاؤنسل آپ چیک کر لیں اگر میری بات آپ غلط. بالکل درست ہے. اخروٹ بہت پروڈیوس ہوتا ہے. اس کی نسل کا ایک اور آئٹم ہے, اس کو پیکن کہتے ہیں, وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے. یہ بھی امریکہ میں بہت پروڈیوس ہوتا ہے, میس پروڈیوس ہوتا ہے, بڑا اچھا ذائقہ ہے اس کا. اخروٹ سے تھوڑا سا زیادہ ذائقہ دار ہوتا ہے, لیکن سائز وغیرہ شکل صورت کے اندر اس کا کزن لگتا ہے, لیکن ہے نہیں اس شکل کا. اس کے علاوہ جی 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 اس کے علاوہ بھی جیسے انہوں نے کہا کہ کینو نہیں ہے, لیکن اورنجز کی ویسے پروڈکشن بہت زیادہ. جی جی جی. اور ایگریکلچر کی جو اوور آل ان کے پاس جو پلاننگ, جو سسٹمز انہوں نے اپنے پاس لگائے ہوئے ہیں, یقین کریں ڈیزرٹ کے بیچ میں انہوں نے اتنے بڑی بڑی پلانٹیشنز لگا دی. اور آپ حیران ہوں گے کون لوگ کر رہے ہیں. انڈین پنجاب سے بہت لوگ گئے اور پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں وہاں پہ ایگریکلچر. بڑے بڑے لوگوں نے لینڈ لیے ہیں, انہوں نے تو جا کے رینچ خریدے کیونکہ وہ یہاں پر بھی ان کا یہی کام تھا, وہاں پہ کام تھا, اور انہوں نے اس کو ڈبل ٹرپل سائز کر لیا ایز پر یور سیٹ. ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ. دیکھیں لرننگ ہے, وہاں سائنٹسٹ کام کر رہا ہے فارمر کے ساتھ. ہمارے ٹیکنیکس ٹیکنالوجی دونوں اویلیبل ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ فارمر اور سائنٹسٹ کے درمیان 3 تو لوگ موجود ہوں گے. وہاں تو بھائی وہ ہر فارم پہ جا رہے ہیں, خود بات کر رہے ہیں, ہم آپ کی ایلڈ کیسے بڑھائیں, یہ وہ. آپ تو حیران ہوں گے ایسی ایسی چیزیں انہوں پروڈیوس کر رہے ہیں. سر اسٹڈی ہوتی ہے, سیمپل سوائل تک کے سیمپل لیے جاتے ہیں. یس, کہ یہ والی کون سی یہاں پر کیوں پروڈیوس ہو رہی ہے زیادہ, وہاں کیوں نہیں ہو رہی. یعنی اب انہوں نے کیا کہا, انویسٹمنٹ پلس ٹیک بھی چاہیے. تو یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. سید ناصر وجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اس کے معنی یہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ایک نظام وضع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کے بغیر انویسٹمنٹ کا آنا اتنا آسان نہیں ہوگا. دنیا بدل رہی ہے, ٹیکنالوجی بیسڈ ہو چکی ہے. اب ٹیکنالوجی پہلے آئے, اسے ہم سمجھ لیں, اس کو صحیح سے استعمال میں لے لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کو موصول کرتے رہیں. اور
سیکٹرز بہت سارے ہیں. ہم نے تو چلو ایک سیکٹر پر آج بات کر لی یا 2 سیکٹرز پر آج بات کر لی, لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل موجود ہے پاکستان میں. اور خاص طور پہ اگر ہم فورن انویسٹمنٹ خاص ممالک سے لانا چاہ رہے ہیں تو وہ آ جائیں گے آپ کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اگر آپ لارج انٹرپرائزز کے پاس جائیں گے تو وہ کمپیوٹر سسٹمز کے ساتھ ہی چیک کرتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں. ان کے فارمولاز ہوتے ہیں, وہ اس ٹیمپلیٹ کے اندر چیزوں کو ڈالتے ہیں, اگر اس میں آپ کا ملک آ جاتا ہے تو دے انویسٹ ان یور کنٹری. ان کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, ہر کمپنی کا اپنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اسمال اینڈ میڈیم بزنسز ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فیملی رن بزنسز چلا رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فلینتھراپی کرنا چاہتے ہیں, نیکوکاری کا کام کرنا چاہتے ہیں, سسٹینیبلٹی اور انوائرمنٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں, کاربن کریڈٹ کمانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو پاکستان میں بہت فائدہ ہے, ان کمپنیوں کو بہت فائدہ ہے. لیکن آپ کو ان کو بتانا پڑے گا نا, بھائی آپ یہ آؤ یہ کام کرو. واٹر سسٹینیبلٹی پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو لے کر آئیں. اب یہ خود آپ نے کہا ہے کہ لوگوں نے ایک بہت بڑا سسٹم سیٹ اپ کیا ہوا تھا, وہ مٹی نکال رہے تھے ڈیم کی, اس میں سے سونا چھان رہے تھے. ہمیں یہ بتایا گیا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط جو بھی بات ہے, لیکن بہت سارے موقعوں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر اتنا بڑا نظام, کیونکہ انہوں نے بھی واضح طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا اگر کسی نے اتنا بڑا نظام لگایا ہوا ہے, سسٹم ہے, اٹھا رہے ہیں, وہ جو بڑے بڑے الیکٹرانک بیلچے ہوتے ہیں ان سے نکال کے مٹی لے کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب کچھ تو ہوگا اس میں, کوئی چیز تو ہوگی نا. اب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وسائل ہو, خیر اس میں بھی وہ آ سکتے ہیں, دے آر ولنگ ٹو کم ان مینی تھنگس, لیکن آپ کو پہلے ان کو بتانا پڑے گا. وی ویٹ فار یور میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.